خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سب سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ اس کی سپورٹ کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کتنا کس چینل کو پسند کرتے ہیں۔ اور آج ہم شروعات کرنے والے ہیں حلقی مخارج سے۔ اور حلقی مخارج یوں ہے یہ کس کیٹیگری کے اندر آتا ہے؟ یہ آتا ہے مخارج محققہ کے اندر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اصول مخارج میں بھی بتایا تھا، مخارج محققہ کسے کہتے ہیں؟ جو مخارج حلق زبان اور ہونٹوں میں ہو، جو مخارج حلق زبان اور ہونٹوں میں ہو۔ حلق یوں ہے، حلق سے 3 مخارج ہیں۔ وہ 3 مخارج کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اقصائی حلق، دوسرا ہے وسطی حلق، تیسرا ہے ادنائی حلق۔ نمبر 1 اقصائی حلق، نمبر 2 وسطی حلق، نمبر 3 ادنائی حلق۔ اقصائی حلق کسے کہا جاتا ہے؟ حلق کا نچلا والا حصہ جو سینے کی طرف ہے، وہ سینے کی جانب ہے۔ وسطی حلق کہتے ہیں حلق کا درمیان والا حصہ، حلق کا بیچ والا حصہ۔ ادنائی حلق کہتے ہیں اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، منہ کی جانب ہے۔ تو یہ 3 حصے ہیں، یہاں سے 6 حروفوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم یہاں پر اس کلاس کے اندر اقصائی حلق کی بات کرنے والے ہیں۔ تو اقصائی حلق کسے کہا جاتا ہے؟ اقصائی حلق کہتے ہیں جو حلق کا نچلا والا حصہ ہو۔ اب اس جگہ سے 2 حروفوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اور وہ 2 حروف کون سے ہیں؟ حمزہ اور دوسرا ہے ہا۔ اور ہا پر فوکس کیجئے۔ سب سے پہلے ہم حمزہ کو لے لیجئے۔ حمزہ یوں ہے، حمزہ کو ہم براہ راست قرآن مجید کے اندر نہیں پڑھتے۔ ہم حمزہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، سب سے پہلے ہم نے کیوں دیکھنا ہے؟ حمزہ کو دیکھنا۔ ہم اس کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ کو ہی پڑھتے ہیں، الف کو نہیں پڑھتے۔ اور آپ نے آ کی آواز ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ یہ اس کی ادائیگی بھی حلق کے نچلے والے حصے سے ہی ہے۔ اب چلتے ہیں یہاں پر حمزہ کے متعلق میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ حمزہ ساکنہ آپ نے قرآن مجید کے اندر دیکھا ہوگا، اور حمزہ ساکنہ یوں ہے تقریباً 1150 مرتبہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ غالباً آپ کو ہر صفحے کے اندر، ہر پیج کے اندر کہیں نہ کہیں حمزہ ساکنہ مل جاتا ہے۔ حمزہ ساکنہ کون سا ہوتا ہے؟ حمزہ ساکنہ کے اوپر جزم اور سکون ہو، اس کو ہم حمزہ ساکنہ کہتے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ان کے اندر تھوڑا سا جھٹکا ہوتا ہے، اور حمزہ ساکنہ جو ہوتا ہے اس کو ہم نے اپنے ما قبل کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، یعنی پچھلے والے کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، سورۃ فیل ہر کسی کو یاد ہوگی۔ سورۃ فیل کے آخر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، مَّأْكُولٍ، میم کو تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، معقول نہیں پڑھتے۔ اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم خالی میم زبر کو ہی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم میم اور حمزہ ساکنہ کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک اور لفظ قرآن مجید کے اندر آتا ہے یَأْمُرُ، یَأْمُرُ، یَأْمُرُ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم حمزہ ساکنہ کو پڑھتے ہیں، الف نہیں پڑھتے۔ الف جو ہے وہ خالی سپورٹ کے لیے ہے، حمزہ کے لیے خالی سپورٹ کے لیے ہے۔ جیسے یَأْکُلُونَ، یَأْکُلُونَ نہیں پڑھیں گے، یَأْکُلُونَ، یہاں پر بھی ہم حمزہ ساکنہ کو ہی پڑھتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ آپ نے اور مختلف شکلوں میں دیکھا ہوگا، جیسے یا کے اوپر واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ آ جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے نیچلے والے واو کو پڑھنا ہے یا اوپر والے حمزہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو یہ بتا دینا
چاہتی ہوں کہ واو یا یو ہے جس کے اوپر حمزہ بنا ہوا ہے. یہ یا اور واو یو ہے خالی سپورٹ کے لیے ہوتا ہے, خالی کرسی ہیں کس کے لیے؟ اوپر والے حمزہ کے لیے, کیونکہ ہم نے جو حمزہ ہے بالکل چھوٹا سا ہے, یہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا, اسی وجہ سے کرسیوں کو لایا گیا ہے, 2 کرسیاں رکھی گئی ہے یا اور واو کی. واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ ہے, اصل کام اسی سے ہے. یا اور واو کے اوپر حمزہ آ جاتا ہے تو ہم نے اوپر والے حمزہ کو پڑھنا ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں, قرآن مجید کے اندر آتا ہے مؤمنین, مؤمنین, مومنین نہیں پڑھیں گے, ایسے یؤمنون, یؤمنون, مؤمنین. جیسے جیتا شیتا تھوڑا سا کیا کریں گے, جھٹکا دے کر پڑھیں گے. اس حمزہ ساکنہ کی آواز ہے جو کہاں سے نکلتی ہے؟ حلق کے نچلے والے حصے سے, یعنی اقصائے حلق سے حمزہ ادا ہو رہا ہے. چاہے وہ سمپل والا حمزہ ہو, چاہے وہ حمزہ ساکنہ ہو, تو اس بات کو یاد رکھیے گا, چاہے وہ متحرک ہو چاہے وہ حمزہ ساکنہ ہو, اس کی آواز اقصائے حلق سے نکلتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ انشاءاللہ آپ کو حمزہ کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب چلتے ہیں ہاں کی جانب. ہاں کا جو مخرجہ حلقہ نچلا والا حصے سے ہی ہے, یہاں سے ہی یہ ادا ہوگا. جب ہم ہاں کو پڑھتے ہیں تو وائبریٹ ہونے جاتا ہے, وائبریشن ہونے لگ جاتی ہے. جیسے یہدی, مہتدین, مہتدین, وائبریشن ہونے لگ جاتا ہے. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب چلتے ہم اپنے سبق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 2, حروف مرکبات کس کو کہتے ہیں؟ ملے جلے حروف کو کہتے ہیں. را, کیسے پڑھیں گے اس کو؟ پر پڑھیں گے. را, زا, زا, یا را, تا, زا, سین, شین, سین لام, شین لام, صاد, غاد, طا, ظا, صاد با, طا با, غاد الف, ظا الف, عین, غین, حمزہ, عین زا. یہ کیا ہے؟ عین ہے, اس کو حمزہ نہیں پڑھیں گے, یہ عین ہے. غین را, صاد عین, غاد غین, با عین دال, تا غین ذال, حمزہ الف, حمزہ واو, حمزہ یا. یہ نیچے کیا ہے؟ الف واو یا, یہ حمزہ کے لیے خالی سپورٹ کے لیے ہے. ہم نے نیچے والے الف واو یا کو نہیں پڑھیں گے, قرآن مجید کے اندر بھی ہم حمزہ کو ہی پڑھیں گے. فا, قاف, واو, قاف واو, فا واو, فا قاف لام, قاف فا لام, یا فا, میم, میم, حامیم, لام میم, تامیم, تامیم تا. اللہ حافظ.